مسافر کی امام کے پیچھے نماز کیا پوری پڑھے گا یا دو کے بعد سلام پھیر دے گا؟ نہیں پوری پڑھے گا. مقیم کے پیچھے پوری پڑھے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ مقیم کے پیچھے جب مسافر پڑھے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا. ہاں مسافر کے پیچھے مقیم پڑھے گا جب تو مسافر دو پڑھ کے امام سلام پھیر دے گا اور مقتدی جو ہیں وہ آخری دو رکعتیں جو ہیں وہ پوری کر لیں گے. اور وہ آخری دو رکعتیں اسی طریقے سے پوری کریں گے جس طرح 4 کی آخری 2 کی جاتی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ثنا پڑھیں گے. یہ تو ہمارا طریقہ ہے. اب اس میں بھی ایک لطیفہ ہے. فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے, بار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ سنو جناب, ایڈا بڑا لطیفہ ہے. مسئلہ 84 فاتحہ خلف الامام میں بھی میں نے سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسافر امام ہوگا اور مقیم مقتدی ہوگا, جنجوہ صاحب نے صحیح سمجھ آئے گی کیونکہ انہوں پتا ہے کہ فاتح کیسا شیطان نے انہوں نے حملہ کیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام سلام پھیر دینا جب مسافر, تو مقتدی جو ہے نا وہ آخری 2 رکعتیں خاموشی سے کھڑا رہے گا, اندازہ کر کے اتنی دیر جتنی دیر فاتحہ پڑھی جائے, چونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. اگر امام مسافر ہو, اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ تو 2 پہ سلام پھیر دے گا. بقیہ آخری والی 2 ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس میں جو آپ نے طریقہ بتایا بالکل صحیح ہے. اور یاد رکھیں کہ جو مقیم لوگ اگر مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے. آپ تیسری اور چوتھی میں جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے, کچھ پڑھیں گے نہیں, اور پس پھر رکوع اور سجود کر کے آخر میں سلام پھیر دیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسافر امام اگرچہ سلام پھیر دیتا ہے, لیکن جو مقیم ہوتے ہیں وہ حکم کے اعتبار سے, شریعت کے حکم کے اعتبار سے ابھی گویا کہ جماعت میں ہی ہیں. اور جب انسان جماعت میں ہو, امام کے پیچھے ہو, تو وہ سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتا ہے. فقہ حنفی کا قاعدہ ضابطہ یہی ہے. مقیم مقتدی مسافر امام کی اتباع میں 2 نہیں پڑھیں گے, وہ پوری 4 پڑھیں گے. اب 4 پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ پہلی اور دوسری رکعت جو امام کے ساتھ پڑھی ہے مسافر امام کے ساتھ, تو اس میں اس نے قرات کی, پہلی میں دوسری میں قرات کی, اس نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد جو مقیم مقتدی ہے وہ اپنی تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں گے. کون سی؟ اب تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ مقیم مقتدی یہ تیسری رکعت میں قیام میں کھڑے ہوں گے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, زبان سے نہیں پڑھیں گے. جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھنے میں لگتی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم وہ قیام کی حالت میں چپ کھڑے رہیں گے. سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جی, اور یہ اپنے بزرگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. دیکھ لینا کہتے یار کی لکھ کے گئے رہے یار, یہ کے لکھ چھڑیا نے. پھر تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اور اس میں بھی ہاتھ باندھ کے بغیر کچھ پڑھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار وہ چپ رہے گا. اس کے بعد میں پھر وہ رکوع سجود کی تسبیح کر کے اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا. تو جو مقیم مقتدی ہے مسافر امام کے پیچھے جس کو اب تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنی ہے, تو وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہیں کرے گا. او امام سلام پھیر کے جوتیاں پا کے بھی ٹوٹ گیا. اچھا جب پہلی دفعہ یہ مسئلہ بتایا نا تو کئی حنفی علماء کو جو عام جو گلی محلوں کے حنفی علماء ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا نا. مجھے لوگوں نے آگے کہا کہ جی ہم نے نا گلی محلے کے علماء سے پوچھا, انہوں نے کہا یار ایڈی فضول گالتے نہیں لکھی ہو جیسی. کہتے ہیں نہیں, میں نے کہا یار انجینئر صاحب نے بیان کیا ہے, آپ مطلب یہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں. کہتے ہیں جب بڑے علماء سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں جی وہ اس طرح ہی ہے مسئلہ. اچھا جدو انہوں نے کیا نا وہ پھر گل صحیح ہوگی, 5 منٹ پہلے تک فضول سی پھر ٹھیک ہو گئی. یہ اتنے لطیفے ہوتے ہیں, یقین کریں. یہ ابھی ایک اسکول ٹیچر ہے اسلام آباد میں, وہ بڑے لینڈ لارڈ ہیں, وہ یعنی ٹیچنگ کی فیلڈ انہوں نے شوقیہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے, پیچھے سے فیصلہ آباد کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست اس نے یوٹیوب پہ آپ کے لیکچر دیکھے, مسئلہ 70B رفع الیدین والا, اس نے رفع الیدین شروع کر دیا. اور کہتے ہیں ہمارا گاؤں گڑھ تھا, کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر تو شور مچ گیا جی, انہیں رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ تو گمراہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ علماء نے مجھے فون کیا کہ آپ چونکہ گاؤں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو یہ ہماری تو کوئی نہیں سن رہا, آپ اسے آ کے سمجھائیں.
ہم تو اس کو بڑے بڑے مفتیوں کے پاس لے کے گئے ہیں. اچھا, یہ ٹیچر وہ جو ہے انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا, کہتے ہیں کہ میں نے ہی آپ کے لیکچر اس کو ریفر کیے ہوئے تھے, لیکن رفع الیدین میں خود بھی کوئی نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں اب میں تذبذب میں پڑ گیا کہ میں اس کو تب سمجھاؤں جب مجھے خود بھی علم ہو. کہتے ہیں میں نے جب 70-20 سن لیا نا, تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا نا, تو میں نے بھی جا کے رفع الیدین شروع کر دیا. جڑا بندہ سمجھانا آیا سی وہ پیچھے ہی گمراہ ہو کے آ گیا. کہتے ہیں میں جب رفع الیدین شروع کر دیا, وہ عالم صاحب ان کے جناب تسی بھی اللہ دے بندے ہو تے اینو کون سمجھائے گا. انہوں نے کہا اللہ دے بندے ہو جڑا کوئی دنیا دا مفتی ہے جنا میرا مناظرہ کرا لو دے نال رفع الیدین ہوتے. اب یہ کام ہم تو نہیں کرتے, وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ ذرا ڈومیننٹ ہیں, ان کے چندوں کے پر علماء چل رہے ہوتے ہیں, وہ آگے بول بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جی وہاں تو بڑا ماحول بن گیا, مجھے وہ کٹھے کر کے نا تو بہت بڑے علماء کا پینل بلایا انہوں نے, ایک بڑی جامعہ مسجد میں مارا رکھا, اور کہتا ہے وہ بڑی بڑی عربی والی کتابیں کھول کے نا وہ طریقہ واردات ہوتا ہے. وہ جانے سے پہلے نا وہ بڑی والی جو عربی کتاب ہے نا سنن نبی داؤد, وہ ایک دفعہ میرے پاس لے آئے تھے. کہتے ہیں میں نے تیاری کرنی, مجھے بتا دے کہ امام داؤد نے کہاں لکھا ہے. کہ کہتے ہیں مجھے نہیں ملا کہ امام داؤد نے لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں بغیر رفع الیدین والی حدیث صحیح نہیں ابن مسعود کی. میں نے ان کو بتایا وہ اصل میں فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے, وہ کاتب سے سکپ ہو گیا نا تو اس نے سٹیرک لگا کے نا نیچے لکھا ہوا, تو ان کو نہیں مل رہا تھا. آپ حیران ہوں گے, ان کو کیا بڑے مفتیوں کو بھی نہیں پتا کہ اسی میں لکھا ہوا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں وہ بڑی ابو داؤد نکال کے لے آیا نا, اسی تے آپ پڑھنے اسی تے آپ پڑھنے. میں وہ کہتے ہیں میں کہ لے آؤ جیڑی تسی پڑھ دیو. اچھا لے کے آیا نا, اس کا یہ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود والی روایت ہے بغیر رفع الیدین والی. انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی ضعیف ہے. ان کا جی کدھر لکھا ہے اس کے ساتھ, تو کوئی نہیں لکھا. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ یہاں سے سٹیرک جا کے یہ لکھا ہے وہ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. وہ کہتے اوہ یہ سانو تے نہیں پتا ہے نال لکھے ہے, چلو ہن پتہ لگ گیا تو شروع کر دیو نا. قرآن پاک میں ہے سورۃ الانعام میں کہ اگر مردے نکل کے بھی ان سے کلام کریں نا, تب بھی جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ 8واں پارہ شروع ہی نہیں آیات سے ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں تب بھی ایمان نہیں قبول کریں گے, حتیٰ کہ مردے قبر سے نکل کے ان سے باتیں کریں نا کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے, تمہارے عقیدے غلط ہیں, تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے یہ جادو ہو گیا ہم پہ. بہرحال وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس اتنا علم ہے. کہتے ہیں وہ جو ہمارے ساتھ جتنے نمازی گئے ہوئے تھے نا, وہ بعد یہ کہندے نے ماسٹر جی اسی تے انہاں نوں بڑا سمجھدے ساں, انہاں تے تہاڈی گلاں دے جواب نہیں آئے نے تے اسی کہڑے پاسے لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے, اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے. اللہ کے فضل سے یہ سچائی پھیل رہی ہے, آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے جائیں. آپ کو پھر اس کے اوپر شعر سنا دیں گے. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہی جیتیں گے, عقل والے تو رہ جائیں گے. قرآن تو بالکل الٹ بات کرتا ہے اس کے. قرآن تو کہتا ہے قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. تسی کہندے ہو عقل والے عمرہ گالیاں, اللہ کہندا ہے عقل والے ہی بندے دے پتر جائے. دیکھ لیں کتنی ڈیفرنٹ ڈاکٹرائن ہے. پھر آیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی علیہ السلام کو کہا گیا ربی زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے, یہ تو دعا نہیں سکھائی گئی. ٹھیک ہے, علم کی بنیاد کے اوپر ہی جو محبت ہوگی وہی کارگر ہے, ورنہ وہ دجالیت ہی ہوگی, وہ آپ کی اپنی ڈاکٹرائن ہوگی. جس طرح یہودیوں کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیا, یہودی کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے گارنٹیڈ ہے, اگر ہم جنت دوزخ میں گئے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے ہمیں ڈالے گا, پھر آسی جنت جانا ہے, جنت جیسی ہی جانا ہے, جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں. یہ سیم چیزیں یہودی بھی کہتے تھے. سورہ بقرہ شروع میں کیوں رکھی گئی ہے قرآن کے, حالانکہ نازل تو جا کے مدینے میں ہوئی ہے, اس سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا, تاکہ بتایا جائے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی, 3 کتابیں اس میں آئیں, ہزاروں پیغمبر آئے بنی اسرائیل. تمہارے پاس تو ایک پیغمبر اور ایک کتاب آئی ہے نا,
جن کے پاس 3 کتابیں اور ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا، جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی ہے، ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا قیامت تک کے لیے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری کر دی ہے۔ اور دیکھ لینا آپ، تو تمہیں کس چیز کا زوم ہے؟ تو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے شروع کے رکوعوں میں، بنی اسرائیل کے اوپر پوری 4 شیٹ ہے مقدمے کی، ایک ایک جرم ان کا بتایا گیا، اینڈ پہ ایک یونیورسل ٹروتھ آیا ہے۔ اور میری آپ قرآن لیکچر دیکھ لیں، میں نے وہ 7 کے 7 یونیورسل ٹروتھ جو ہے نا بیان کیے ہیں کہ یہ اللہ کے جنرل رولز ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ پھر اللہ نے نہیں دیکھنا یہ امت موسیٰ ہے یا امت عیسیٰ ہے یا امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی عدل کی تلوار ننگی ہے، وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟